رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر بات کو ہم قرآن کے آئینے میں دیکھیں گے، قرآن کے مطابق ہے کہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ اگر قرآن کے مطابق نہیں، ہم ریجیکٹ کر دیں گے اس کو۔ تو اب وہ قرآن کی جو ہمارا معیار ہے، جو کسوٹی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان مجرم ہے، جان بوجھ کر وہ کرائم کر رہا ہے، تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلم نہیں ہو سکتا۔ اب جرم کیا کیا ہوتے ہیں؟ شراب پینا کرائم ہے، اس کا مطلب یہ کہ مسلمان کبھی شراب نہیں پی سکتا۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا کرائم ہے، اس کا مطلب ہے کوئی مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ رشوت لینا، برائب لینا بہت بڑا کرائم ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایک مسلمان کبھی رشوت نہیں لے سکتا۔ رشوت لیا اور اسلام کے حقیقی دائرے سے وہ کٹ گیا، وہ نکل گیا۔ کسی کا حق مار لینا، کسی کو دکھ پہنچانا، آپ بعد میں مجھ سے سوال کیجیے گا، موسٹ ویلکم، میں حاضر ہوں، آپ کا خادم ہوں، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، میرا مشن ہے محبت، اور محبت بھی اسلام کا پیغام ہے۔ رسول کی حدیث ہے کہ حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کوئی شے ہے؟ تو جب اللہ کا بنایا ہوا یہ دین ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے محبت نہ کرے؟ تو جب خالق اپنی مخلوق سے یقیناً محبت کرے گا تو اس کا بنایا ہوا دین بھی محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو جو قرآن کہتا ہے کہ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ کر، ایک مسلم کبھی مجرم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بس اب آپ کے رائمز کو دیکھتے جائیے اور اس کو مسلمانوں سے نیگیٹ کرتے جائیے۔ اب آپ دیکھیے، ظلم کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، کسی کے ساتھ انجسٹس کرنا، یہ بہت بڑا کرائم ہے اسلام کی نظر میں۔ یہ بہت بڑا کرائم ہے اسلام کی نظر میں۔ میں کہیں پر قرآن مجید کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ سنی شیعہ سب قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ انجسٹس وہ شے ہے جس کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ سورۃ الحدید کی 25ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ بھائی یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں گناہ گار ہوں، میں جاہل ہوں، جہالت و گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن میں گناہ گار اور جاہل نہیں کر رہا ہوں۔ یہ قرآن مجید ہے، حوالہ دے دیا میں نے آپ کے سامنے، سورۃ الحدید کا یہ 25ویں آیت کا ٹکڑا جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جس میں وہ اللہ کے جس نے دین بھیجا، وہ اللہ جس نے شریعتیں بھیجیں، وہ اللہ جس نے کتابیں نازل کی، وہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ حدیث نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم نہیں مانتے، سب ماننا، ہم نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ تو قرآن کی آیت ہے، ارشاد لقد ارسلنا رسلنا بالبینات۔ مسلمان سمجھیں، خدا کے لیے میری فریاد کو سنیں۔ ارشاد لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے، اللہ فرما رہا ہے کہ جتنے رسول ہم نے بھیجے، ایک رسول کی بات نہیں ہے، جتنے رسول ہم نے بھیجے، جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے، جتنی شریعتیں ہماری طرف سے آئیں، جتنی کتابیں ہماری طرف سے آئیں، الگ الگ زمانے میں آئیں، الگ الگ حالات میں آئیں، لیکن ان ساری شریعتوں، ساری کتابوں، سارے پیغمبروں، سارے رسولوں کا ٹارگٹ صرف اور صرف ایک تھا کہ دنیا سے ناانصافی کا خاتمہ ہو جائے۔ دیکھیے کیسی بڑی بات ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، وی آر ناٹ مسلم۔ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور کسی کا حق مارے لے رہے ہیں تو وی آر ناٹ مسلم۔ رسموں سے اسلام ثابت نہیں ہوتا، کردار سے اسلام ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اسلام ہر گناہ کو برداشت کر سکتا ہے لیکن ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمان بھائیوں کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ ظلم کے معنی کیا ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی کا حق نہ دینا یا کسی کا حق چھین لینا، یہ ظلم ہے۔ اب ہم ناسمجھی میں کس کس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں؟ دشمنوں ہی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، دوستوں ہی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ آج سے نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ جب میں نے آیت پڑھ دی ان کے سامنے کو، قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے انبیاء اور پیغمبر اور مرسلین اور کتابوں اور شریعتوں کا ٹارگٹ یہ تھا کہ دنیا سے ناانصافی اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ جب یہ ٹارگٹ ہے تو اگر ہم اس ٹارگٹ کو توڑ رہے ہیں تو کیسے ہم اپنے کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ تو کمزوروں پر کبھی انسان کو یہ جرات نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کا حق چھین لے۔ اسلام نے عورتوں کے ساتھ قطعاً کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ قطعاً کوئی ناانصافی نہیں کی ہے، مگر مسلم معاشرے میں آج بھی ظلم ہو رہا ہے،
میں مسلم معاشرے کی ایک فرد ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں یورپ میں کیا ہو رہا ہے. اور اگر ہم نے مسلمان عورتوں پر ظلم کیا تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر مسلم عورتیں اسلام سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اس لیے کہ نسلوں کو بنانے والی اور بگاڑنے والی عورتیں ہوتی ہیں. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی حق لے کر پیدا ہوتا ہے. جو رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ بچہ جو ماں کی گود میں آتا ہے 2 پیدائشی حق لے کر آتا ہے. پہلے یہ کہ اس کا الٹا سیدھا نام نہ رکھا جائے، نام سمجھ بوجھ کر بہت اچھا رکھا جائے، میننگ فل نیم ہو. اور دوسرا حق یہ ہے تعلیم. تو اگر آپ نے بچے کو تعلیم سے محروم رکھا، ایجوکیشن سے محروم رکھا، تو جو اس کا حق تھا وہ آپ نے نہیں دیا اس کو. جب حق نہیں دیا تو یہ آپ نے اس پر ظلم کیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اب میں 35 منٹ کے وقت میں کہ کیا باتیں کہوں، بس میں نے عرض کر دیا کہ ہر وہ شے جو جرم ہے اگر آپ جان بوجھ کر اسے انجام دے رہے ہیں اور توبہ نہیں کر رہے ہیں، آپ نہیں میں، تو آئی ایم اے کرمنل. اگر میں کرمنل ہوں تو میں مسلم نہیں ہو سکتا. تو اگر مسلم کی حیثیت سے اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے تو سب سے پہلے اللہ کو گواہ کر کے جو جرائم میں نے کی ہیں اس سے مجھے توبہ کرنا پڑے گی، اس پر شرمندگی ظاہر کرنا پڑے گی، اور اگر اس کا ازالہ ہو سکتا ہے تو مجھے ازالہ کرنا پڑے گا. ایک بات تو یہ ہو گئی. یہ تو ہے اسلام. اب دین کی دوسری حقیقت ایمان کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. قرآن مجید ایمان کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ بھی سن لیجئے. قرآن مجید ایمان کے بارے میں کہتا ہے کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. جو مومن ہوگا وہ کبھی فاسق نہیں ہو سکتا، جو فاسق ہوگا وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہو یا اسلام ہو، دونوں حسن کردار سے لپٹے رہے ہیں. اگر مسلمان بد کردار ہیں تو وہ اپنی نظروں مسلمان ہیں، مگر اللہ کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں نہ وہ مومن ہیں نہ وہ مسلم ہیں، نہ وہ ایمان والے ہیں نہ وہ اسلام والے ہیں. یہی وہ چیز ہے جو آج مسلمانوں میں لیگ کر رہی ہے. اسی لیے مسلمان مارد امتحان میں ہیں. لوگ مسلمان کہہ رہے ساری دنیا ہماری دشمن ہے. ارے ساری دنیا آپ کی دشمن ہو بہت بری بات ہے، مگر یہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا معبود آپ کا دشمن ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو معاذ اللہ کہ اللہ آپ کا دشمن ہو جائے. اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. سورہ محمد میں ارشاد ہے، کچھ ہدایتیں دینے کے بعد اس کے بعد آخری آیت جو سورہ محمد کی ہے اس میں ارشاد ہے، مسلمانوں سے خطاب کر کے ارشاد ہے کہ فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. مسلمانوں ہم نے تم کو جو ہدایت کی باتیں بیان کی ہیں اس پر تم عمل کرو. اگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہم تم کو مٹا دیں گے، ہم تمہیں ختم کر دیں گے. تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے جو تمہاری طرح نام کے مسلمان نہیں ہوں گے، واقعی مسلمان ہوں گے. اس آنے والے وقت سے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، دیوبندی ہوں چاہے بریلوی ہوں چاہے اہل حدیث ہوں، سب کے سامنے یہ آیت رہنا چاہیے ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اگر قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات سے الگ ہو گئے، اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات سے الگ ہو گئے تو ہمارا اس کا رشتہ کٹ جائے گا. اللہ سے بد کرداروں کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، اللہ سے گناہگاروں کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. وہ ہماری جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا. تو 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. چونکہ میری یہ گفتگو سارے مسلمانوں کے لیے ہے، شیعہ سنی سب کے لیے ہے، جو ہمارے بھائی ہیں، اس لیے میں انہی معیاروں کو پیش کر رہا ہوں جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اب قرآن